اس طرح کا پینل نہیں ہوتا جس طرح کا CSS کے اگزام کے لیے انٹرویو کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ لیکچرر بننے جا رہے ہو تو وہاں کا جو پینل ہوتا ہے یہ نارملی 4 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا جو فرد ہے جس کو ہم چیئرمین کہتے ہیں پینل کا، وہ اس کی درمیان میں سیٹ ہوگی۔ جو ہی آپ تشریف لے جائیں گے تو سب سے پہلے اسی سے آپ کا سامنا ہوگا۔ اس کے دائیں ہاتھ پہ FPSC کا ایک ممبر بیٹھا ہوگا اور اس کے بائیں ہاتھ پہ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو بیٹھا ہوگا۔ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے ان کی طرف سے وہ نمائندہ ہوگا، اور اس ڈپارٹمنٹل ریپ کے بالکل پہلو میں ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیٹھا ہوگا جو آپ سے متعلقہ سوالات مضمون سے متعلق کرے گا۔ تو یہ گویا 4 افراد پر مشتمل آپ کا انٹرویو پینل ہونا ہے، اور سب سے پہلے جب آپ نے اپیئر ہونا ہے تو آپ کی مڈ بھیڑ ہونی ہے چیئرمین صاحب سے۔ جیسے میں نے بتایا کہ چیئرمین آپ کے قد و قامت کا، سر سے پاؤں تک کا جائزہ لے گا، آپ چل کیسے رہے ہو۔ آپ نے دروازہ کھولنا ہے اور چیئرمین تک جانا ہے تو چند قدم آپ کو چلنے ہیں، تو اس سے ایک آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی پوری لکنگ اور اپیرنس اور آپ کیسے لگ رہے ہو، اس کا ایک انہوں نے اندازہ لگا لینا ہے۔ ایک آبزرویشن آپ کے بولے اور کویسچنز کے اور آنسرز کیے بغیر انہوں نے آپ کے بارے میں ایک اندازہ اور ایک اپنا آبزرویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر لینا ہے۔ تو یہ جو 4 افراد ہیں ان کے الگ الگ میں تھوڑی سی تفصیل بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ چیئرمین کے بالکل سامنے ایک کرسی پڑی ہوگی، اور چیئرمین ہاتھ کے اشارے سے آپ کو کہے گا کہ آپ ہیو اے سیٹ، آپ کرسی پہ بیٹھیے۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو اس کے سامنے آپ کا بایو ڈاٹا ہوگا، آپ کا نام، والد کا نام، اور آپ کے انٹرویو میں حاصل کردہ نمبر، آپ کی کوالیفیکیشن کے نمبر، اور جو آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ چیزیں لگائی ہوں گی وہ ان پر بات کرنا شروع کر دیں گے، اور پہلے یہ تسلی اور اطمینان کریں گے کہ آپ ہی وہی شخص ہیں جن کا یہ بایو ڈاٹا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ جو چیزیں 2-4 باتیں ہو سکتا ہے آپ سے پوچھیں، کنفرم کریں آپ کا نام کیا ہے جی، آپ نام اپنا بتائیں گے، اور فردر تھوڑی بہت بات کرنے کے ساتھ ہی وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ یہ اپنا تعارف خود کروانے کا نارملی ایک رجحان ہے، اور یہ کمیشن میں پنجاب میں بھی، صوبوں میں بھی یہ چلتا ہے، اور مرکز میں بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بھی نارملی یہ چلتا ہے۔ اب اس کا جو ہے کیا فکر و فلسفہ ہے اس کے پیش نظر کہ بندہ اپنا تعارف خود کروائے، تو اس سے آپ کی باڈی لینگویج چیک کی جاتی ہے، آپ کا گفتگو کتنی فلوئنٹ طریقے سے کرنے پہ قادر ہیں، آپ کون سی زبان بولتے ہیں۔ یاد رکھیے اس زبان والا پوائنٹ اگرچہ آگے آ رہا ہے، لیکن آپ نے اپنے تعارف میں کوشش کر کے چند لائنیں لازمی، اگر آپ انگلش میں فلوئنٹ نہیں بھی ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ جملے اپنے تعارف کے لیے پہلے سے انگلش زبان میں، کریکٹ انگلش لینگویج میں گرامیٹیکلی آپ کو آنے چاہیے۔ اور آپ آغاز اگر FPSC میں جا رہے ہیں تو آپ اپنی گفتگو کا آغاز لازماً کوشش کریں کہ آپ انگلش میں ہی کریں، بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو اردو بولنے کا موقع مل جائے۔ تو اس کے ساتھ، ان کے ساتھ جو چیئرمین صاحب کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ممبر ہیں، اور ممبر جو ہے وہ جنرل نالج کے نارملی سوال کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کوئی اسلامک سٹڈیز کا کویسچن کر سکتا ہے، کرنٹ افیئرز، دنیا بھر کے معاملات، آج کل جو کچھ چل رہا ہے، مختلف برننگ ایشوز چل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کویسچن کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹل ریپ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جنرل کویسچنز ہی کرے گا، لیکن ان دونوں لوگوں کو یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں، وہ جنرل نالج، کرنٹ افیئرز کا بھی کویسچن پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ بھی بات کر سکتے ہیں۔
اور اس کے بعد جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ تو پیورلی آپ کے سبجیکٹ میٹر پر ہی گفتگو کرے گا، اور وہ نارملی وہ اپنی اگر زبان میں بعض اوقات وہ اردو بولنا شروع کر دیتا ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، بعض دفعہ ملی جلی بات کی جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہو کے جانا ہے کہ آپ سے انگلش میں کویسچنز پوچھے جانے ہیں۔ مثلا میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان ایسے بندے کو جو انگلش میں پوچھا جا رہا ہے اس سے کویسچن، اور وہ اردو میں رسپونڈ کر رہا ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو انگلش نہیں آتی ہے؟ تو اس نے جواب میں بالکل ڈسٹرب ہوا، وہ بندہ کنفیوز ہوا کیونکہ وہ انگلش نہیں بول سکتا تھا فلوئنٹلی، اور اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار ہو کے جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ پھر آپ انگلش کے گرامر کے اعتبار سے کچھ جملے بنانے کے پر قادر ہو جائیں گے، کچھ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو آپ کہاں فرسٹ فارم لگانی ہے، کہاں سیکنڈ فارم لگانی ہے، کہاں ہیز ہیو لگانا ہے، یہ کم از کم قواعد و ضوابط آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ گرامیٹیکلی آپ کا جملہ جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک تھا ان 4 افراد کا تعارف جنہوں نے آپ سے انٹرویو لینا ہے